الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت بشارت دے رہے ہیں جنات و نعیم مقیم اور فضل عظیم اور دنیا اور آخرت کی سعادت و سربلندی کی. لیکن کفار نے کہا کہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ. جو اللہ کی طرف سے باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ باتیں نعوذ باللہ سب جھوٹ ہیں. جس آدمی کو پوری زندگی میں صادق کہا کرتے تھے، اب جب اللہ کی باتوں کی باری آئی تو کہنے لگے نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. انسان بھی عجیب بدنصیب چیز ہے. پورے وادی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الصادق والامین تھا. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات آئی تو نعوذ باللہ اسی صادق و امین کو لوگوں نے تو فرمایا کہ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے متعلق جھوٹ گڑا ہے، جھوٹ اور دروغ گوئی اور غلط بیانی سے کام لیا ہے. یہ جھوٹ انہوں نے خود ساختہ طور پر آ کر کے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں. ہم یقولون، یہی ان کا قول ہے اور خیال ہے. فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ اپنی مشیت سے تمہارے دل پر مہر لگاتے اور جرأت نہ ہوتی آپ کو اتنی بڑی غلطی کی. لیکن چونکہ معاملہ ایسا ہی نہیں ہے، آپ جو فرماتے ہیں وہ اللہ کی باتیں ہیں. آپ تو اللہ کے ایک قاصد ہیں، خیر خواہ، بشیر اور نذیر ہیں. انہوں نے تو کہا آپ کو الصادق والامین. اب نعوذ باللہ جب جھٹلا رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے سنو کہ آپ بشیر ہیں اور نذیر ہیں. اللہ کے حقیقی رحمتوں کے لیے حقیقی مجدہ اور خوشخبری سنانے والا، اور اللہ کے قہر و غضب جو حقیقی ہیں، کوئی فرضی داستان نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے جو کسی بدتمیز قسم کے ایک بچے کو تنبیہ کرنے کے لیے بتا دی جائے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا تاکہ وہ بچہ چپ ہو جائے. حقیقی نذیر ہیں آپ. ان حقائق سے آپ ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو درپیش ہیں ان لوگوں کو. تو اللہ چاہتا تو آپ کو اگر ایسی باتوں کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور نہیں بھی دے رہا ہے. تو وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اللہ رب العزت کا تو ویسے بھی یہ فیصلہ ہے کہ باطل کو اور ناکارک قسم کی بات کو، فکر کو، خیال کو، نظر اور نظریہ کو مٹا دیتا ہے. کیا پرواہ ہوتا ہے اللہ کو کسی ایک دشمن اور وہ بھی ایک معمولی سی ایک انسان کی کیا حیثیت ہے؟ تمام کائنات کی جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے ضعیف انسان ہے. ایک چھوٹی سی جرثومہ نے اس کا کیا حال کیا. ہر زمانے کے دور کے لوگ دیکھ لیتے ہیں اپنے ضعفوں اور اپنی بے بسی کا تماشا. ہر دور کے لوگوں کو اللہ رب العزت دکھا دیتا ہے.
اور ان ادوار اور زمانوں میں کورونا کافی ہے، نسلوں تک یاد رہے گا۔ تو اللہ رب العزت باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت قدم کر دیتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو بالکل دلوں کے حال جانتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا ہے، کیا خیالات، کیا وسوسے وغیرہ۔ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون۔ لیکن اس مہربان ذات کو دیکھ لو، ترغیب دے رہا ہے، یقبل التوبہ۔ یہ ابو جہل بھی اگر ایمان لائے تو دروازے کھلے ہیں، ابو لہب آئے تو کھلے ہیں، اور ویسے بھی ان زمانوں کے نسبت میں اگر دیکھا جائے تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا کردار تھوڑی کم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے چل پڑے تھے اپنے گھر سے، آتے 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 اور شکار ہو گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھی دولت ایمان نصیب ہو، اگر اللہ چاہتا تو ابو جہل و ابو لہب کو بھی ملتا، لیکن اگر ان کی نصیب میں ایمان نہیں تھی تو جو ان کا انجام تھا وہ بھی تو قابل تأمل ہے، قابل عبرت ہے۔ کیا فرق ہے، کتنا فرق ہے اکرمہ ابن ابی جہل میں اور ابو جہل میں، کتنا بڑا فرق، جا کر دیکھ لو تواریخ میں، کتابوں میں، روایتوں میں۔ اللہ، خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عثمان بن مسعود، بڑے بڑے نام تھے، شمشیر زن، تلوار کے دنی، گھوڑوں کے پیٹھ ان کے میدان کھیل تھے۔ اسلام قبول کیا، پوری زندگی غم میں گزار دی، کیا کیا کارنامے انجام دیے، تینوں کے اگر کارنامے دیکھے جائے چاند بھی مان پڑ جاتا ہے ان کے سامنے۔ لیکن مغموم تھے کہ ہم نے تو اللہ کے رسول سے لڑائیاں لڑی، ہم نے اللہ کے رسول کو کتنے سال تک ستایا، کتنے انکار کیا۔ اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ وہ باتیں اللہ نے ختم کر دی ہیں، اسلام قبول کرنے والے پر اسلام سے پہلے ایک ذرہ کا گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ کی نافرمانی سے متعلق جو ہوئے سب ختم، لیکن پھر بھی وہ غمگین تھے کہ اتنے سال پھر ہم نے ضائع کیوں کی۔ یقبل التوبۃ عن عبادہ، جب آدمی اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، توبہ قبول کی، لیکن حساب و کتاب دینا ہوگا، جیل کاٹنا ہوگا، جاننے نہیں، پچھلی سب باتیں یعفو، معاف، ختم۔ اور بات کی بھی کوتاہی کی، دوبارہ توبہ کر، شرک و کفر سے توبہ کر کے عقیدہ وحدانیت الہی اپناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لاؤ، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، چلو توبہ کرو، حقوق العباد ہیں تو نمٹاؤ، حقوق اللہ ہیں تو اللہ کریم ہے، اپنے حق سے متعلق اللہ رب العزت نے بہت ساری وسعتوں کا اعلان بھی فرمایا۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، ہاں انسان، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، یہ بھی جان لو خوب دل اور جان اور خیال کھول کے، يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ کر جاتے ہو اللہ کو ذرہ ذرہ کا علم ہے، کیا اچھے کرتے ہو، کیا برے کرتے ہو، کیا سچے، کیا جھوٹے، کیا مفید، کیا مضر، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ لگے رہو، اس کی شریعت کو اپناتے رہو، اس پر عمل کی صورت میں اور اس کو پھیلانے کی صورت میں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کے لیے اور اپنی جان مال سب کچھ کو اس رستے میں لگانے کے لیے، تاکہ آخرت کی جو بڑی تجارت ہے وہ آپ کے حصے میں آئے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔